اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے، دکاندار سے کہا کہ یہ بوتل تیل کی کتنے کی بھرو گے؟ اس نے کہا 5 آنے کی، لیکن آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیجئے گا۔ فرمایا چل تو بھر تو صحیح۔ اس نے تیل کی بوتل بھر دی، اعلیٰ حضرت نے 5 آنے دیے تو 2 اس نے واپس کر دیے، کہنے لگے آپ ہمارے عالم ہیں۔ فاضل بریلوی نے وہیں پیسے رکھے، مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، کہنے لگے وہیں پیسے رکھے اور کہنے لگے پورے 5 لے، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا، میں 2 آنے کا، میں نے اس کو کفار سیل لگایا ہوا ہے، 2 آنے کا تو نے میرا علم خریدا ہے، یہ میری بولی لگائی ہے، یہ بولی لگائی ہے۔ میرے بھائی سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری اور عزت نفس کا درس دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آج تک ہمارے جتنے لوگوں نے میلاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل کا نام محفل میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل کا نام، جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس پر کسی بڑی شرح و بست کے ساتھ علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے بات سنا ہے میلاد کی محفل میں بھی آپ نے نماز کی بات سنی ہے، ابھی میلاد کی محفل میں آپ نے خودداری عزت نفس کی بات سنی ہے، یہ واضح و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا کر دی جاتی ہے۔ اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ناجائز ہے؟ بولیں تو صحیح یار۔ تو پھر جب کوئی آدمی آپ سے سوال کرے تو بڑی محبت کے ساتھ اور نرم نارمل بلڈ پریشر کے ساتھ اس کو جواب دیا کریں کہ یار کون سی چیز ناجائز ہے، کیوں رٹا ڈال کے بیٹھ گئے ہو بلا وجہ کا؟ تو کوئی چیز اس میں ناجائز نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے۔ میلے اور محفل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو اگر محفل بن جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور ہم کچھ اچھا میسیج، کچھ اس کو روحانی ماحول دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، ابھی تک آپ میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے۔ اصل میں آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی آپ سے زور زور سے نعرے لگواؤں گا، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا انتخاب کیسے ہو گیا اس بزم میں تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ میرے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیسے 3 ساڑھے 3 ماہ پہلے مجھے انہوں نے فون کیا تو اس وقت بھی میں نے پوچھا کہ میرے تک آپ کی رسائی کیسے ہو گئی۔ تو خیر جب آ گیا ہوں تو اب 2-1 باتیں عرض کروں گا، آپ تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ موبائل کو بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، زیادہ دے، یہ کچھ نہیں کرنے دیتا۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جتنی گھٹن ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنے حالات خراب ہیں، اس کا حل اگر کوئی ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے ہم وابستہ ہوں گے تو سارا معاشرہ سنور جائے گا، ہر آدمی کے لیے اس میں دستور موجود ہے۔ جو چند ایک معاشرتی باتیں ہیں اس کے لیے میں بھی کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ پاک نے محبوب کی تشریف آوری کے مقاصد بیان فرمائے۔ رب فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب، بڑی سادہ، کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے سمجھنی پڑے، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ کلیم الناس علی قدر عقولہم۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس یہ رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک صاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہر شخص کے لیے اپنی جگہ پہ ایک مکمل نصاب زندگی رکھتی ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے۔ ہر شخص کے لیے محبوب کی سیرت کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ ہم جو سادے لوگ ہیں، جو ہمارے ماحول کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے لیے بھی محبوب کی سیرت کے اندر بڑا کچھ موجود ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر ایک بات جو صاحبزادہ صاحب نے شروع کی تھی، خودداری اور عزت نفس اس معاشرے میں بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں روز
کہ سویرے میں اٹھوں تو میں امریکہ میں یہاں کھولوں. یہ روز یہ ہنسانے کے لیے اتنی بات کر رہا، سمجھانے کے لیے کر. اس کو سمجھیے گا. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں، اور ایک تجزیہ ہے جو لوگ معاشرے کہ نباز ہیں ان کا تجزیہ ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اب بچوں اور بچیوں میں دونوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں شادی ایسی جگہ کر لو جہاں سے مال دولت آ جائے. بچے کہتے ہیں کہ بیوی کا ڈرائیور بن کے وقت گزار لیں گے لیکن بیوی کار والی آنی چاہیے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ڈھیروں بچیاں غریبوں کی جہیز کے نام پر ترس رہی. پریشانی اور ہو کا عالم، وہ خودداری اور وہ عزت نفس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر آیات تلاوت کی اور جو حضور نے ہمارا تزکیہ فرمایا، تو اس میں جس چیز کو نبی پاک نے بڑے زور کے ساتھ بیان فرمایا وہ خودداری ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں خودداری کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، ان کو جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے. وہ میں فیصل آباد اتفاق ہو گیا جانے کا ایسے ہی، تو ایک بزرگ میں نے یہ کہا یار نہ یہ کام کرو، تھوڑی توجہ بٹ جاتی ہے محفل کی. تو کہنے لگے مولوی جی تقریر دا تو نہیں پتا تو اڈے اس کام دا بابا مزہ آیا ہے. تقریر تو آپ نے جانے کہاں سے شروع کی اور کہاں لے گئے، لیکن اس کا مجھے سمجھ آئی ہے. وہ جو لوگ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کا سب سے امیر آدمی اور دنیا کا چوتھے نمبر کا امیر آدمی، اس نے بڑے مسائل بنائے، بڑے مسائل. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری کا درس دیا. میری ملت کا جوان ہر چوتھا بچہ کہتا ہے میں نے کاغذ جمع کرائے ہیں، باہر جانا چاہتا ہوں. ہر شخص کہتا ہے کہ میں یہاں محنت کس طرح کر لوں، کیسے کوشش کروں. خودداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا. فاضل بریلوی فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دھربے بہا دیے ہیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، صحاح میں روایت موجود ہے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی پاک نے عطا فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے عطا کیا، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کیا تیرے پاس کچھ نہیں؟ یا رسول اللہ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر؟ دیکھیے صحابی کیا کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہنی چاہیے. کس کے لیے؟ تو اس کو آہستہ بھی سنتا ہے. آپ بے شک دھیما دھیما کہیں، کوئی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. آپ بات سکون سے سنیں گے تو زیادہ فائدہ میرے خیال میں آپ کو ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا چل لے کے آ. وہ لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار. فرمایا نہیں بولی بڑھاؤ. دوسرے نے کہا 2 دینار. آپ راز دیکھ رہے ہیں کاروبار کی انویسٹمنٹ جو حضور دینے لگے ہیں، ذرا اس کو سمجھیے. نوجوان توجہ فرمائے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. فرمایا 2 دینار کی لیتا ہوں. نبی پاک نے 2 دینار میں اس کے گھر کا پیالہ اور کمبل بیچ دیا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب پاک کے جلوے دیکھنے والے تھے. اس صحابی سے کہا جا کلاڑا خرید کے لا. کلاڑا خرید کے لائے تو حضور نے ید اللہ والے ہاتھوں سے دستہ خود اس کے اندر پیوست فرمایا. فرمایا جا لکڑیاں کاٹ، کھا بھی کھلا بھی، محنت کر، کوشش کر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف روایت ہے. ایک شخص محنت کرتا تھا تو ایک دن آ گیا، کہنے لگا حضرت جی اب تسبیح پڑھوں گا، کوئی اور کام نہیں کرنا. فرمایا کیوں جی؟ کہنے لگا جنگل میں گیا تھا تو ایک اندھی لومڑی دیکھی ہے، شیر کو دیکھا ہے میں نے، شیر شکار مار کے لایا ہے، کچھ خود کھایا اور کچھ اس اندھی اور لنگڑی لومڑی کے منہ میں اس نے ڈالا ہے. تو جو رب اس بے زبان کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کر دے گا. خواجہ حسن بصری نے سبحان اللہ نہیں کہا. انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بن، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، شیر بن. حضرت
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے دستہ ٹھوک دیا، جا محنت کر، کوشش کر۔ اسلام ہمتوں کا مذہب ہے، یہ کاہل لوگوں کا مذہب نہیں، جد و جہد کی بات کرتا ہے، یہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خودداری پیدا کر تو آگے بڑھ۔ جب 15 دن حضور نے فرمایا مجھے نظر نہ آنا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، صحابہ کہتے 15 دنوں کے بعد آئے، حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک کمبل تھا۔ ابھی بات کر رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے دکان سے، یہ بھی دیکھیں اتنا بڑا امام ہے اور اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرما رہے ہیں، سرسوں کا تیل لینے گئے۔ اور آج کے روزنامہ جنگ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت مضمون لکھا ہے، آج کے روزنامہ جنگ میں آپ دیکھیے، آج 5 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں، اور اس شخص نے عجیب ہی بات لکھ دی ہے۔ میں آتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اس نے کہہ دیا کہ اصحاب الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ بڑی مستند کتاب ہے۔ عجیب ہی باتیں اس نے لکھ دی ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی جس جد و جہد کے قائل تھے وہ جد و جہد بڑی حریت والی ہے، پورا ہی تبصرہ کر دیا ہے، یار کھل کے ہی بات کر دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے، دکاندار سے کہا کہ یہ بوتل تیل کی کتنے کی بھرو گے؟ اس نے کہا 5 آنے کی، لیکن آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیجئے گا۔ فرمایا چل تو بھر تو صحیح۔ اس نے تیل کی بوتل بھر دی، اعلیٰ حضرت نے 5 آنے دیے تو 2 اس نے واپس کر دیے، کہنے لگے آپ ہمارے عالم ہیں۔ فاضل بریلوی نے وہیں پیسے رکھے، مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، کہنے لگے وہیں پیسے رکھے اور کہنے لگے پورے 5 لے، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا، میں 2 آنے کا، میں نے اس کو کفار سیل لگایا ہوا ہے، 2 آنے کا تو نے میرا علم خریدا ہے، یہ میری بولی لگائی ہے، یہ بولی لگائی ہے۔ میرے بھائی سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری اور عزت نفس کا درس دیا۔ خودداری کا ایک پہلو یہ ہے، اس کو وہ ایک شاعر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، شاعروں کی بنا بعضوں کی بڑی بری حالت ہو جائے، کوئی شاعر بیٹھا ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ، کئی دفعہ غسل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا بعض شاعروں کو، کئی مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، تو ایسے ہی بے حال کوئی شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی چند سکے پھینک گیا، اس نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا یار تیری حالت بڑی خستہ ہے اس لیے دے رہا ہوں۔ تو شاعر نے جو جملہ کہا وہ کمال کر گیا، کہنے لگا اگر میں نے مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگوں گا، تجھ سے کیوں مانگوں؟ اور لفظ کیا ادا کیے، کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں تو رب کریم کو ماننے والا ہوں، میرا مالک تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی سمجھی، ایک تو عزت نفس، اور دوسری نا یہ دور پتہ ہے لوگ اپنی نسبت کا کبھی اظہار کریں نا، دنیاوی نسبت کا تو بڑے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ کسی ایم پی اے کا کبھی گارڈ بھی کارڈ دے دینا تو لوگ پتلی قمیض کی یہاں جیب میں لگائے رکھتے ہیں اوپر کہ میری ایم پی اے صاحب نہ سلام دعائے۔ وہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگائی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوفت ہوتی ہے جب اس کے ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں۔ میں ایک دن آخیا میں کہتا نمبر ملا میری گل تے کرا، کہتا میرے کو نمبر تے نہیں ہے، تو میں کہ فوٹو تو انج لائیے جی میں تیرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے، چھوڑ کیا رکھا ہے ان چیزوں کے اندر، نفس پرستی ہر وقت۔ بعض لوگوں نے وال پیپر اپنا لگایا ہوتا ہے موبائل پہ، کیا ہے، چھوڑیں آگے بڑھیں، اب ان نظریات سے آگے بڑھیں۔ میرے جیسے لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو پسند کرتے ہیں لوگ اٹھ کے استقبال کریں، اب ان تکلفات سے نکل جانا چاہیے، حقیقتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے تھوڑا سا اٹھ بلیا تے چلو اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، اب تھوڑا سا نکلنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نیچے دیکھو تمہاری ضرورت کسے ہے۔ یہ لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب کوئی آدمی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ بعض لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں گناہ کے اندر کہ وہ خود بخود نہیں نکل پاتے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے
تو جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا تھا نا معاشرے کا، جس کو ضرورت ہوتی تھی، نبی پاک اس کا ہاتھ تھامتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بڑی معروف ہیں کتب حدیث میں بھی اور کتب سیرت میں بھی۔ آپ کہتے ہیں میرے والد گرامی احد میں شہید ہو گئے تو 10 بہنیں تھیں میری، اور قرضہ بھی چھوڑ گئے، سارے رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گڈا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے ہیں ساری ساتھ چھوڑ گئے۔ نبی پاک کے نوازنے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک جنگ میں حضور کے ساتھ گیا، جب واپس آ رہا تھا نا تو میرا گھوڑا کمزور تھا، کمزور، یوں سمجھ لیں کہ پرانے ماڈل کی مہران، وہ موٹر سائیکل جس کو اب کوئی پوچھے ہی نہ، پورا میرا بڑا تھکا ماندہ گھوڑا۔ کہتے ہیں محبوب میرے پیچھے تھے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی منظر عجیب ہے، جو قائد ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ غلاموں کا خیال۔ کہتے ہیں حضور پیچھے تشریف لائے میری خاطر مڑے پیچھے آئے اور کہنے لگے جابر تیرا گھوڑا کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا حضور غریب کا گھوڑا ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے۔ اللہ کے محبوب نے چھڑی لگائی اور حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، میں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ فرمایا گھوڑے کو چھڑی لگ، چلتا کیوں نہیں بھائی تو گھوڑے کو؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک کیا لگی کہ وہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا، سب سے آگے۔ گھوڑا سب سے آگے گیا تو محبوب پیچھے پیچھے تشریف لائے اور ازراہ محبت فرمانے لگے یار ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم بھی تیرے قافلے میں شریک ہیں، ذرا آہستہ کر، ہمیں بھی ساتھ لے جا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا محبوب خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر تیرا گھوڑا بڑا اچھا ہے یار، بڑا تیز دوڑتا ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ۔ میں نے کہا حضور آپ کی ہر چیز ہے، قبول کر لیں۔ تو فرمایا نہیں، کتنے کا؟ حضور 6 دینار کا۔ فرمایا نہیں میں تو 10 پورے دوں گا۔ فرماتے ہیں 10 دینار کا سودا ہو گیا اور نبی پاک نے قیمت رستے میں ہی ادا کر دی۔ فرمایا چل گھوڑا تو مدینے جا کے دے دینا۔ اس طرح کے سودے بھی آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ کہا چل گھوڑا مدینے جا کے دینا۔ یہ ہے غریب کو اٹھانے کا طریقہ، یہ ہے جو آدمی گر جائے اس کو سنبھالنے کا طریقہ، جو ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ فرمایا مدینے جا کے دے دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں گھر پہنچا، گھوڑا لے کے میں مسجد نبی میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے، قبول فرمایا، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا جابر میرا بڑا پیارا گھوڑا ہے، میں نے 10 دینار کا خریدا ہے، میرا دل کرتا ہے گھوڑا تمہیں تحفے میں دے دوں۔ فرماتے ہیں گھوڑا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، اور پھر فرمایا بلال اسے نہ کچھ اضافی چیز بھی دے دو جو ہم بطور تحفہ اسے دینا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھ پر وقت آیا، قرضہ چڑھ گیا، قرضہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اب تو خیر صاحب علم لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جو آدمی کام کرتا تھا بیچارہ الجھ گیا ہے، انسان ہے، کہیں جائز طریقے سے اس کو اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ڈوبتے ہیں وہ بیچارے خودکشی پہ ہی مجبور ہوتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ ان لوگوں کا تاجر جب بحال ہوگا تو معاشرہ بحال ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہزاروں روپے کا قرض تھا اور قرض خواہ چڑھے ہوئے تھے، مجھے پریشان کرتے تھے، باغ میں کھجوریں پک رہی تھیں تو سب کو میں یہی کہتا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو اب کتنی دیر بندہ کوئی انتظار کرتا ہے، کھجوریں پک جاتی ہیں تو وعدہ خلافی بندہ کرتا ہی تب ہے جب اس کے پاس نہیں ہوتے۔ دیکھو جو جدے بھی نہیں اللہ خیر فرمایا جنہیں لین لگے یہ سوچ ہوں کہ پہلی دا کھاں گے تو 10 آپ ہی آ ہی جانی ہے تو 10 نو نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ سارے نہیں بول دے یار تسی کچھ گھور دے بھی ہو، یہ اللہ جزاک بات سن، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ یہ نعرے آپ نے میلاد شریف والے دن لگانے، جلوس پہ جاتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ہاں نہ نہیں کر دے، جانتے ہو اب جلوس پہ بھی لوگ جاتے ہیں، پر سیاسی لوگوں کے جلوس پہ یہاں آ کے مہذب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مہذب ہے، ماڑے ماڑے بندے جڑے مولویوں کو پھنسے نہ بیچارے وہی جان کے جلوس تھے۔
میں کہتا ہوں یہاں تو کسی کے نعرے نہ لگاؤ، پھر تو پتہ چلے کہ سمارٹ اور بڑی سوبر شخصیات ہو، کہیں نہیں جاتے، وہاں تمہارے گلے تھک جاتے ہیں جھوٹوں کو راضی کرتے کرتے۔ میلاد پہ آ کے رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ، اس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ آمدام برسر مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے قرضہ چڑھ گیا اور بڑی پریشانی کا، سولی پہ لٹکا ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے جب ان مسائل سے گزرتے ہیں۔ فرماتے شدید مشکلات تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب سب جگہ سے مایوس ہوا تو در رسالت مآب پہ حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار دروازے بند کر لیتے ہیں، موبائل بند کر لیتے ہیں، سلام کلام چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ زمانے کا مزاج، جب سورج چڑھتا ہے تو بڑے جاتے ہیں اسے دیکھنے، جب ڈوب جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور زوال والے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے کبھی عروج ہی نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ پریشانی کا عالم ہے، مہربانی فرمائے۔ حضور نے فرمایا جا کے مقروضوں سے کہو، قرض داروں سے کہو کہ میں مقروض ہوں، مجھے تھوڑی مہلت دے دیں۔ کہا حضور کھجوریں پکنے پہ آئی ہیں، پر شاید 4% بھی پیسے ادا نہ ہو سکے جتنی کھجوریں ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہ کچھ لے لو، کچھ بعد میں لے لینا۔ عرض کی جا کے حضور کا پیغام پہنچاؤں گا، ان لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ کے محبوب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے لے لو، کچھ بعد میں تمہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو سارے چاہیے، جو گر جاتا ہے اس پر پیر ہی رکھا جاتا ہے، سارے چاہیے۔ فرماتے ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوا، توجہ ہے آپ حضرات کی، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ نہیں مانتے، اور میرے بھائی کاؤنسلر نہیں جاتا آپ کے ساتھ، کاؤنسلر نہیں چلتا، کہتا کر دیا ٹیلی فون، صبح 9 بجے پہنچ جانا، نہ کام ہوا تو میری فون پہ بات کرا دینا۔ آپ فون پہ بات کراتے تو سب سوئے ہوتے، وہ تو سوئے ہیں، ان کا تو فون ہی نہیں مل رہا۔ کاؤنسلر نہیں چلتا، یہ رنگ اگر تمہیں ملے گا تو در رسالت مآب سے ہی ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، کھجوروں کا ڈھیر میں نے لگایا ہے پر نہیں سنتے۔ ساری کائنات کے امام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میرے رسول میرے کھیت میں تشریف لائے، میرے کھیت میں حضور پہنچے، اور فرمایا جہاں کھجوروں کا ڈھیر تھا ایک چکر نبی کریم نے لگایا، اور پھر تامت مبارک سمیٹ کر تو حضور کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چل جابر تولتا جا اور دیتا جا، تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں سب کے قرضے ادا ہو گئے۔ محبوب کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب حضور اٹھے تو مسکرا کے فرمایا جابر ذرا دیکھ کے بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے؟ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، غریب نوازی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، یا رسول اللہ کھجوریں تو اب زیادہ لگ رہی ہیں مجھے۔ ہر اس طبقے، یہ ہمارے یہاں ایک طبقہ آ گیا ہے جن کو نشئیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی جہاز کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ کبھی سوچا کرو جس ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کے 3-4 بچے ہو نا تو وہ جو نشئی ہے نا اس کی بیوی بیوہ جیسی زندگی گزارتی ہے، اس کے بچے یتیموں جیسا وقت گزارتے ہیں، اور یہ تعداد 44% ہو گئی ہے ملک کے اندر جو کسی نہ کسی رنگ میں، چاہے تمباکو سے شروع ہو، 44% ہیں یہ لوگ، اور آپ کو کئی چوکوں میں کھڑے، اور اب تو حالت بڑی بگڑ گئی ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں تک یہ آگ پہنچ گئی ہے، جہاں تعلیم لینے بچے جاتے تھے وہاں سے یہ نشے کی لعنت لے کے آ رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ جتنے حکمران آپ چنتے ہیں نا نام نہاد، ان سب کو پتہ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان کو ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ جو نشئی طبقہ ہوتا ہے نا، میں لوٹ رہا تھا لاہور سے گجرانوالہ پہنچنے لگا تو بچہ کہنے لگا یہ ابھی میں بریک لگاؤں گا تو گر جائے گا، یہ نشئی کے۔ میں نے کہا یار تجھے نہیں پتا، یہ یہاں بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں اس کے لیے رو رہی ہے، اور یہ لوگ کٹ جاتے ہیں، کسی نہ کسی نالی میں گر کے مر جاتے ہیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دستور دیا۔ نعیمان بن عبداللہ حضور کے صحابی تھے، ہنسایا کرتے تھے، غلطی کر لی
اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائے، حدود اللہ قائم کرنے کے ہمیں معاملات کا پتہ چل جائے، کیسے لوٹنا ہے ان چیزوں سے شناسائی ہو جائے۔ غلطی ہو گئی، شراب پی بیٹھے اور کوئی لینے نہیں گیا، انہیں لینے نہیں گیا، کسی نے دیکھا نہیں، شکایت نہیں لگائی، پرچہ نہیں ہوا، مقدمہ نہیں درج ہوا، غلطی ہوئی تو ضمیر نے جھنجھوڑا۔ پاک صاف لوگ تھے نا، ذرا سا بھی دھبا لگتا تھا تو پریشان ہو جاتے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، شراب پی بیٹھا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا منہ تو سونگو۔ صحابہ نے کہا حضور بو تو آ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ کے 80 کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں ان کو باہر کوڑے لگ رہے ہیں اور نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک صحابی نے کہہ دیا حضور اس ملعون کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ابو نے فرمایا چپ کر جا، یہ گناہ نظر آیا، توبہ نظر نہیں آئی، خاموش ہو جا۔ غلطی ہوئی تو کیا ہوا، ایک دفعہ بھول گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے اللہ رسول سے، اس کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کی عادت کو سنوار کے اس کو دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا، اس کی اس غلطی کو۔ بلکہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا ذکر ملتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اسلام جو ہے نا وہ صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے۔ جو چیزیں سبب بنتی ہیں نا گناہ کا، دیکھا نا کہا نظر نیچی رکھو، نظر نیچی رکھو، مرد اور عورت درمیان میں پردہ رکھو، ان کو قریب آنے نہ دو۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک جگہ کسی نے کہا حضور مرد اور عورت کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا گھی اور آگ کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا حضور گھی ڈھل جائے گا۔ فرمایا بس ایسے ہی حالات بدل جائیں گے جب کٹھے ہوں گے، مثال دے کے سمجھایا۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت ہے، نبی کریم کی خدمت میں آئی ہے۔ بس کر دوں کہ دو ایک باتیں عرض کروں؟ وہ اس لیے کہ اتنی بوجھ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اتنا ضروری ہے 1.5 گھنٹہ بات کرنا یا پورا گھنٹہ بات کرنا، بات تو اتنی ضروری ہے جتنی سمجھ میں آئے۔ خیر میں سمیٹتا ہوں، میں سمیٹتا ہوں بات کو، لوٹتا ہوں جلدی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں از خود بی بی آئی، کسی نے کہا نہیں، احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہو۔ یہ احساس بڑی نعمت ہے، لوگوں کو اس کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس نہیں رہا لوگوں کو اپنی خطاؤں۔ وہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لیں؟ دیکھیں نا یہاں گناہ گاروں کو لوگ مار مار کے مناتے ہیں، یہاں گناہ گار حاضر خدمت ہیں۔ حضور نے فرمایا کیسے مان لیں کہ تو نے بدکاری کی؟ معاذ اللہ۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جا، بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ کسی شارے نے بھی نہیں لکھا کہ نبی پاک نے 2 پولیس والے بھیجے ہوں کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے۔ احساس تھا نا، صاف دل لوگ تھے، ذرا بھی دھبا انہیں ماہا کفی صدرے، گناہ ان کے سینوں میں کھٹکا کرتے۔ 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بچہ گود میں، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا غلطی گویا تیری ہے، بچے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو آنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 سوا 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور جب آئی تو رونے لگی، کہنے لگی محبوبہ 3 سال ہونے کو ہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ محبوب آج مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نظر کرم فرمائیں۔ محبوب نے فرمایا بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور کہا اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، بی بی مر گئی، انتقال ہو گیا، یہاں تک تو اس کا معاملہ۔ اب میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ جو اب اس کے لیے ارشاد فرمایا کمال ہو گئی۔ حضور نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ صحابہ کہتے ہیں غسل کفن ہو گیا تو قربان جائیں۔ محبوب نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ، اس کا کاٹا نہیں میرے محبوب نے، معاشرے سے کاٹا نہیں ان لوگوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے گناہ دیکھا، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا رسول میں سرخرو ہونے کا اس کا جذبہ نہیں دیکھا۔
محبوب نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اپنے دائیں بائیں نظر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے نا، اس میں تو محبوب نے مکان بھی نہیں بنایا ڈھب سے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے تو وہ لوگوں کے لیے گزارا ہے۔ میں اور آپ بڑا مست وقت گزار رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا باہر نکل کے سوچیں، ہمارے رسول کائنات کے رسول ہیں، مخلوق کے رسول ہیں۔ نبی کریم نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی تھوڑی لانے کی کوشش کریں، تھوڑی تبدیلی بھی۔ دین اصل ہے۔ یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا اکثر علماء سے، مشائخ سے، کہ جناب سکون نہیں ملتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سکون بھلا کیوں نہیں ملتا؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون ہمارے صوفیاء جو مجالس کرتے تھے، خانقاہ بناتے تھے، تو اس میں روح کی غذا میسر ہوتی، تو وہاں لوگ خشک روٹی کھا کے بھی بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، دین سے پیار پیدا کریں، یہ بھی ایک لذت ہے۔ جس طرح گناہوں کی معذرہ لذت ہوتی ہے نا، دین کی بھی ایک لذت ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہمارے بزرگ چند نصیحتیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو اس طرح کرو کہ جب میلاد کے دن آئے نا تو خوشی کا اظہار بھی کرو اور درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور مسجد کی حاضری بھی زیادہ سے زیادہ دو، اور غریب سے پیار بھی بڑھا دو، اس لیے کہ نبی پاک نے غریب کی بات بڑی فرمائی ہے۔ اور ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی بڑی عید نہیں ہم بیٹیوں کو بھیجتے، لیکن عید میلاد پہ ضرور ان کا خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب نے بیٹی کی بات بڑی کی ہے نا، آ کے محبت بڑی فرمائی ہے۔ تھوڑا تھوڑا تبدیلی پیدا کریں، سنجیدگی بھی ضرور لائیں، حسن بھی ضرور پیدا کریں۔ 10 منٹ وقت نکال کے رات مصلی پہ بھی ضرور بیٹھا کریں۔ جب بندہ اپنے رب کریم کے ساتھ تنہائی کرتا ہے نا، اس کو اپنے دکھ سناتا ہے، پھر اللہ پاک اسے غنی فرما دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ لذت لگ جائے گی تو بڑا سرور آئے گا۔ دعا کا رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا خوبصورت رشتہ ہے، ان رشتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ آپ حضرات کو آباد و شاد فرمائے۔ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرکار دو عالم علیہ السلام ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں، میں ایک بڑی یونیک بات بتانے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور انٹلیکچوئلز بھی بیٹھے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں۔ 4 جو آسمانی کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، ان 4 کتابوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور ان 4 مذاہب میں حضرت ابراہیم کا ادب اور پیروی بھی ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل ان all 4، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آسمانی کتابیں ہیں اور ان آسمانی مذاہب میں، ان سب میں ان کی بڑی عزت ہے اور ان کا یہ بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم کا جو نام ہے ابن رحیم ہے، رحیم باپ کا ہے، مہربان باپ، اس سے آپ کے نام کو یوں سمجھے کہ نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم کے بہت سارے فضائل، بلکہ یوں سمجھے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے۔ آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد ہیں، یعنی آپ کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب کے والد آپ ہیں، وہ آپ ہی کی نسل سے آئے۔ اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں۔ تو سبحان اللہ، باقی انبیاء بھی اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی اور خوبصورت بات جو شاید لوگوں کو نہیں پتا، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے شکل میں مشابہت، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں سملیرٹی جو ہے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے، یعنی نبی پاک سے چہرہ انور میں بھی آپ کا ایسی مشابہت تھی۔ اور جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اولین ہیں، یعنی آپ سے سٹارٹ ہوئی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہی دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے، پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔
سب سے پہلے آپ ہی نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا. سب سے پہلے جو پاجامہ ہے، جو سلا ہوا پاجامہ، پہلے تہبند پہنتے تھے لوگ، وہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر ساری دنیا میں شروع ہو گیا. آپ نے ہی سب سے پہلے منبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم ہے وہ آپ نے شروع کی. بلکہ مہمان نوازی کا عالم تو یہ تھا کہ آپ روزانہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی گیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ روڈ پہ نکل جاتے، گھر کے باہر نکل جاتے اور مہمان ڈھونڈتے. جب تک مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ نے گھر بھی ایک سڑک پر، یوں سمجھیے کہ ایک شاہراہ پر بنایا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے. اچھا، آپ کا جو لقب ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب حبیب اللہ ہے اور حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو. ہی از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، آپ کو جو لقب ملا نا، یہ بھی بڑے کمال کا واقعہ ہے. آپ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو آپ مہمان کے انتظار میں بہت ڈھونڈا، باہر نکلے، ڈھونڈتے رہے، کوئی مہمان نہیں ملا. واپس آئے تو آپ کے گھر میں ایک شخص موجود تھا. آپ نے کہا میرے گھر میں آپ کیسے آ گئے؟ کس کی اجازت سے آئے؟ کیسے آئے؟ تو کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں. تو کہا اچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل بنا لیا ہے. آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوئے. آپ نے کہا جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے؟ اگر اس کا گھر بہت بھی دور ہوا تو میں بہت ٹریول کر کے بھی اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے ملوں گا جس کو رب نے خلیل بنا لیا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے حضور کسی اور کو نہیں، اللہ نے آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے. آپ کہتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے، مجھے خلیل کیوں بنا لیا؟ اب عاجزی بھی دیکھیں نا. تو کہا کہ اچھا، اب حضرت ابراہیم کے اتنے واقعات ہیں، یقین کریں میری ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی ہے، میں اتنا پڑھتا ہوں ان کو، اور قرآن میں اتنے واقعات حضرت ابراہیم کے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آپ کی لائف میں ہے نا، اور جو قربانی آپ نے دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وہ ریلیٹڈ ہیں حضرت اس خاندان کے ساتھ. خالی حضرت ابراہیم نہیں، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، یعنی اس فیملی نے جو کام کیے نا اس دنیا کے اندر، اور اس کی بنا پر اللہ کو کتنی پسند ہے یہ فیملی کہ ان کی یادیں فرام لاسٹ 5000 ایئرز، 5000 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مگر آج بھی مسلمان ان کی یاد کو کیسے مناتے ہیں، کتنے شوق سے مناتے ہیں. ہماری قربانی، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں، یعنی اگر دیکھتے چلے جائیں تو کتنے ہماری ایسی عبادتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کی ہم یاد میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو الگ سے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یادیں کیوں باقی رکھی گئیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. اچھا، پھر تو فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا؟ تو کہا آپ کا یعنی بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن جس وصف کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ فرمایا کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ بندہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا دینے والا ہاتھ ہو، مانگنے والا ہاتھ وہ رب کو پسند نہیں ہے. کچھ لوگ انفارچونیٹلی تھوڑی سی پرابلم میں آتے ہیں، تھوڑے سے مسائل میں آتے ہیں تو فوراً جناب نکل پڑتے ہیں کہ کسی سے میں مدد لے لوں، کسی سے ہیلپ لے لوں. خودداری ہونی چاہیے. اللہ کو یہ بڑا پسند ہے اور پھر اللہ نوازتا بھی ہے اس کو. کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ ہو، دنیا والوں کو نہ بتایا کریں. لیٹس موو فارورڈ. اچھا، سب سے پہلے ہی آپ نے ملاقات میں لوگوں کو گلے لگایا. معانقہ جو ہے نا یہ بھی سٹارٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے. سب سے پہلے ہی آپ نے ثرید، یہ قسم کا کھانا ہے روٹی اور شوربے کو ملا کر بنانے والا، یہ ثرید بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے. اچھا، اب حضرت ابراہیم کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل واقعات، یعنی قرآن میں کئی واقعات ہیں، ایک دو واقعات نہیں. میں کوشش کروں گا، آپ کی سیرت تو میں نے کہا نا کہ اتنی طویل ہے کہ اگر شاید ہم اس پروگرام کو 3-4 قسطوں میں کریں تو بھی جا کے حضرت ابراہیم کی سیرت کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں شارٹ کوشش کروں گا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایج ہے 17-18 ایئرز، ایک روایت کے مطابق 20 سال. آپ کی جوانی سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
اچھا یہ بھی بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی. ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے, ٹھیک ہے, اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں, التفات نہیں, توجہ نہیں. وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں. آپ نے کہا نہیں, میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں, میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آتا. سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے, آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے. جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے, بڑے بھی بت تھے. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, کسی کا پیر کاٹا, اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اب آپ واپس آ گئے. جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا, ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا, وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے. ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی تو کہا اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا کہ آپ نے کہا ہے, آپ نے کیا یہ. آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے, کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے, اسی سے پوچھ لو. لک اٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے, اور سب سے بڑا خدا موجود ہے, اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا, ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے, کس نے مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا, یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا, ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا, ایک نیکی کی دعوت بھی تھی. اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا, قرآن میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ, فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو, ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے. اف لکم, تف تم پر, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں ہے. Look at how beautiful words. اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, مگر اگر کہتے نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج بھی ایسا ہے, کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں, حدیث سنا دیں, ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں, لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ لوگ, حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا, مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے. کہتے اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں, حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ایسا ہی ہوا, آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے. اچھا ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی, مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. بہت بڑا الاؤ, بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی, کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا, کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا. اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو, فیئر پیدا ہو, آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں. مگر سبحان اللہ, آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ اللہ کا ہی نام تھا, اللہ کی حمد و ثنا تھی, اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے, بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے, ہم ابھی بارش برساتے ہیں آگ بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں. ہوا کا فرشتہ آیا, ابراہیم ہمیں آرڈر کریں, ہم ہوا چلاتے ہیں, آگ بجھ جائے گی. کہا نہیں, رب دیکھ رہا ہے, اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا, باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں. توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا, تو حضرت جبریل آئے, کہتے ہیں اے ابراہیم آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو کہہ دیں, اللہ سے تو عرض کر دیں. لیکن آپ کا لیول یہ تھا, آپ فرماتے رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے مدد کرنی تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس امتحان کے لیے راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, وہ شاعر کہتے ہیں نا. یہ سمجھیے گا بات, بعض اوقات ہمیں تکلیف جو دی جا رہی ہوتی ہے نا, اس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہو, میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو, مگر ہم ہار جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کانسیپٹ دیکھیں, پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی,
میں سخنو چلے پاوا ہوں. کہتے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے؟ کہتے رب دیکھ رہا ہے، وہ بڑا کارساز ہے. اب فرشتوں نے اللہ سے کہا، بلکہ فرشتوں نے نہیں، کتابوں میں لکھا، روایتوں میں مفسرین نے کہ اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ سے کہا، پرندوں نے، چرندوں نے، اے اللہ دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے، اگر یہ بھی گئے تو بچے گا کون؟ مدد فرما. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا عالم کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان سے پوچھ لو کہ تمہاری مدد مانگتے تو کر دو، ورنہ ہم اس کے کارساز ہیں. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، بے خطر بے خوف آپ آگ میں جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب قرآن میں رب فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آگ کو ڈائریکٹ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین قرآن لکھتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگتی اور تکلیف ہو جاتی. ٹھنڈی اور سلامتی والی، کول اینڈ کوائٹ، سافٹ. اچھا، اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کتنی دیر رہے؟ ہم 1 منٹ چولہے کے آگے کبھی کبھی غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہماری میموری میں کہتے ہیں پڑپوٹا ہو جاتا ہے، بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. سارا مہینہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھائی یہ آگ میں یا کسی جگہ لگ گیا تھا، پتیلے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 ڈیز آپ رہے. مطلب لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی پیکا نہیں ہوتا ہے. اب اس ایک واقعے سے حضرت ابراہیم کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے یار. لیول اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں کیا کیا سکھایا اس واقعے نے. علامہ اقبال شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو بیسٹ اس میں ہمیں چیز جو ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں، عشق سے کرنے ہوتے ہیں. عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی. ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے، اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو ورثہ جو ہے، وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1، اس کی لاجک کیا ہے. عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، مرد کو طلاق. ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے؟ مجھے سمپل جواب دیجئے، باقی ساری لاجک چھوڑیے. جتنے دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائے، اللہ ایک ہے. جب اتنی بڑی بات مان لی، ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے، آخری نبی ہیں. ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے، جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر، اور جناب لا ریب کتاب ہے. ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے. ہم مانتے، ہمارا ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے. ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے. اتنی ساری پردے والی، غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے. ہم مومن ہیں، ایمان والے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمارا کام ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم نے پورا ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نے قیامت پر ایمان لائے، ہم نبی پاک پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے. سیکھو حضرت ابراہیم سے. آگ کا کام جلانا ہے، آگ بنی جلانے کے لیے ہے. مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اور پھر آگ نے کام کیا کیا؟ جلایا نہیں نا. ایک اور شعر سنو. آج بھی شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی یہی کمی ہے، لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی، مگر ایمان تو لاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی. بات یہ ہے کہ وہ لیول آف ایمان نہیں رہا. تو سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا ہے کیلکولیٹر سے. بہت سارے فیصلے ہم کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں. زکوٰۃ دوں گا تو یار پیسے تو کم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں زکوٰۃ کے بعد صدقہ بھی دو. پہلے ہی 2.5% بھاری پڑ رہی ہے، اور خرچہ اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ. تو یار حدیثیں تو سناتے ہیں کہ بڑھ جائے گا، کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کم ہو جائے گا.
ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تمہارا میرا کیلکولیٹر ہے، ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ یقین کریں ہر چیز لاجک سے نہیں ہوتی، اور یہ تو اتنی واضح ہے، یہ تو اتنی واضح ہے۔ بٹھاؤ کسی اکاؤنٹنٹ کو، بٹھاؤ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو، اس کا اکاؤنٹ بتائے گا کہ زکات دو گے تو پیسے کم ہوں گے، صدقہ دو گے تو پیسے کم ہوں گے۔ ایمان کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی پاک نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مال کم نہیں ہوگا۔ میں کیلکولیٹر کی مانوں یا اپنے نبی کی مانوں؟ اور جو جنہوں نے مانی نبی پاک کی، پوچھو ان سے، ہر سال ان کا پیسہ بڑھتا ہے، ہر سال جو جتنا بانٹ رہا ہے اس کا اتنا ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ کیلکولیٹر تو کہتا کم ہوتا ہے، نہیں، کچھ چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں، کیلکولیشن کہیں اور ہے، رحمت کی باتیں کہیں اور۔ ایمان تو لاؤ نا۔ کیا شاندار ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں عشق دے چل ہی نمبر لے گئے، عقل منداں اے وہی عمرہ گالیاں۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ نمبر لے جاتے ہیں، عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جس دن آپ کا ایمان، آپ کے اعمال عشق پر آ گئے نا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ کو کنفیوز نہیں کر سکے گا۔ لیٹس موو فارورڈ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اس پورے واقعے سے توکل سیکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی امیجن کیا آپ نے پرندوں کو روزی کیسے ملتی؟ یہ حدیث میں ایسی اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا، نبی پاک فرما دیتے، جانوروں کے بارے میں فرما دے، پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو دنیا میں پتہ ہے پرندے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں، ساری جانور، چوپائے اور جتنے بھی جانور ہیں، انسیکٹس بھی اس میں ملا لیں، لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹیپلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں۔ ٹھیک ہے، 800 ارب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن کو جا کے ان کو درختوں پہ پہنچاتا ہے؟ کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبٹ دیکھی، کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے، یہ رات کا چارہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے؟ نتھنگ ایلس۔ ہر پرندہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ایمان لاؤ نا، توکل کرو۔ جب پرندوں کو 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے، ارے میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، میں ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی، کال کرو تھی نو ہے، سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ارے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر اوپر ڈالر نیچے، اسی ٹینشن میں مر گئے یار۔ جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے، وہ اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے۔ سیکھو نا حضرت ابراہیم سے، کاش یہ توکل نصیب ہو جائے۔ تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے، آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں اس کی ہلاکت ہو گئی، سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا۔ مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی، تو پھر جانوروں نے کھایا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا، مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئی، اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود، 3 پارے میں سورہ بقرہ۔ آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ ایمان لایا ہوں، مجھے یقین ہے، مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے، مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، فرمایا پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔
اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں. اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا. ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے، تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے، کوئی اور مکس نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا. چاروں کا الگ الگ نہیں، چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر. اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اس کا قیمہ نہیں بنایا. یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے، چاروں کا مکس قیمہ ہو چکا ہے اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے. قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو. اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور. آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا. فکشن، گرافکس، آج کل اینیمیشن کا دور ہے، کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں. سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان چاروں کا قیمہ اڑتا ہے اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں. سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا. وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے. قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا، سب سر بھی ان کا لگ گیا، آ کر دانا چگنے لگ گئے. حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا. میرا رب یہ ہے. کیسے کہتے کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کی سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں راکھ ہو جائے، میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے. حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود. یہاں کیا سیکھنے کو ملا؟ 2-3 باتیں ہیں. میں نے کہا نا باتیں اتنی ہیں، ابھی تو میں حج پر آیا نہیں ہوں، کعبے کی تعمیر پر نہیں آیا، اور مجھے اندازہ ہے کہ جو آپ کے بیان کا اینڈ کا ٹائم تھا وہ آ گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ پہ اپنی بات پوری کروں. باتیں تو ایسی ہیں کہ سیکھنے کو مل رہی. تھوڑا آگے بھی آ جائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات، میرے رب کی قدرت کیسی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. دوسری بات، علماء کہتے ہیں صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے؟ کبوتر، مور، گدھ اور چوتھا کون سا تھا؟ مرغ. فرمایا ان چاروں کی نا ایک بری خصلت ہے. مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے. جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے. فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے؟ گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں. اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو. اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا. ان کو زندہ کیا نا، فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا. علماء نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی. اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی، کنفیوژن پھیلانے والے بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں. میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا. اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو. وہ تو دنیا میں نہیں تھے، پرندے مر چکے تھے، قیمہ بن چکا ہے. قیمہ بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو. حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا؟ یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ. آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں، آپ گدھ کو پکار رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں. آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو یا غوث پاک سے یا پرندوں کو پکار رہے. قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہے. اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی، اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکار رہے ہیں. چلے اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل بڑی لاجیکلی بڑی آسان سے سمجھ آ جائے گی. حدیث پاک میں، مشکات شریف کی حدیث میں ایک دعا ہے. قبرستان جاتے ہیں تو نبی پاک کون سی دعا کی تعلیم دیتے ہیں؟ السلام علیکم، یا دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، السلام علیکم
या अहल कबूर, यहीं रुक जाइए। चले पहले मैं इस दुआ को पूरा, ये दुआ भी कमाल है, यकीन करो इतना शानदार मैसेज है, क्या हिलाने वाली दुआ है। बंदा अल्लाह करे इस दुआ को समझ जाए ना, जिंदगी का फलसफा समझ आ जाएगा। या अय्युहल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल कबूर, या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। ऐ कब्र वालों, तुमको सलाम हो, तुम पहले चले गए, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तुम पहले चले गए, हम बाद में आने वाले हैं। कब्रिस्तान जाकर यही समझ जाओ ना, ये कब्रें जिनकी है ना, कल मेरी भी इसी में किसी में होगी। वो एक कब्र पर तख्ती लगी हुई थी ना, मैं समझता था मैं बड़ा अहम था, मुझे लगता था मैं बड़ा अहम था, यही मेरा वहम था। हम सब ने कब्र में जाना है, तो इस दुआ से पहले तो मैसेज लें। अब अकीदा भी सुन लो, या अहलल कबूर, कब्रिस्तान तारिक रोड के चले जाएं, मेवाशाह चले जाएं, सबको कहते हैं या अहलल कबूर। सारे तो औलिया अल्लाह नहीं है ना वहाँ पर, नमाजी भी है, गुनाहगार भी है, शराबी भी होगा, अच्छा इंसान भी होगा। हर मुसलमान को या अहलल कबूर कहकर पुकारना सुन्नत, हदीस से साबित, ठीक है। और अगर अल्लाह के किसी वली को कोई या कहकर पुकारे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जब एक गुनाहगार आदमी को भी कब्र में जाकर आप ये कह सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन फैलाने वाली बातें हैं। तो पहले तो खुदा ना खास्ता कोई भी किसी को, चाहे वो अल्लाह का वली है, साहबी है, नबी है, साहिब मज़ार है, उसको खुदा समझकर कोई नहीं पुकार रहा, वो अल्लाह के बंदे ही समझकर पुकार रहे हैं। तो ये पुकारना तो मेरा ये मौजू नहीं है। वरना अगर पिछले दिनों आपने रमज़ान में जो बदर का वाक़या सुना होगा, नबी पाक ने बदर के मार्के के बाद उन मुर्दों को जो कुफार थे उनको या कहकर पुकारा था। और हजरत उमर ने आकर कहा, या रसूलल्लाह, फिर मुर्दों को पुकार रहे हैं, ये तो मर गए। आका फरमाते, ये मुर्दे तुम्हारे जिस तरह तुम दुनिया में सुनते हो, ये मरने के बाद भी वैसे ही सुनते हैं, बस मसला ये कि जवाब नहीं दे सकते। खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूँ, तो ये तो हदीसों से साबित है। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपके सामने आ गया। हजरत इब्राहीम की सीरत का एक और शानदार पहलू आपकी मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एज है। आपको हजरत इस्माइल पता है कब मिले हैं? 99 ईयर्स की एज में। आपके यहाँ पैदा होती है हजरत इब्राहिम की पैदाइश 99 ईयर्स की एज में। आपने 99 साल तक अल्लाह से दुआ की है बेटे की, हैं? क्या फरमाते थे, अर्ज करते थे, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है सुन ले, ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है परवरदिगार, या अल्लाह मेरी सुन ले। 99 ईयर्स की एज में आपको हजरत इस्माइल मिलते हैं। आपने उनका नाम ही इस्माइल रख दिया, यानी जो दुआ करते थे ना वही नाम रख दिया। इस्माइल के माना ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ रुकता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 99 ईयर्स की एज में बेटा मिला, दुआ कौन कर रहे हैं? खलीलुल्लाह, हैं? हम साल 2 साल किसी चीज़ की दुआ करें, काम ना हो तो अल्लाह से ही बदजन हो जाते हैं, यार मेरी तो दुआ ही नहीं सुनता, माद अल्लाह। बाज़ों का तो कुफरिया कलमा कहना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से ही नाराज। वो खलीलुल्लाह हैं, उनको 99 साल बाद बेटा मिला, शिकवा नहीं था। खुदारा अल्लाह से तो अच्छा गुमान रखो, नहीं मिल रहा होता कोई चीज़ तो वो उसमें बेहतरी होती है हमारे लिए। अच्छा, अब 99 ईयर्स के बाद बेटा मिले, हम में से किसी को अगर 10-15 साल बाद बेटा मिला हो, उसके तो पैर ज़मीन पे नहीं रहने देते हैं। बड़ी मुरादों से मिला है भाई, बड़ी दुआओं से मिला है, बड़ी मुश्किल से आया है। 99 साल की उम्र में बेटा मिला है, और अभी उसकी उम्र दूध पीते की है। हुक्म होता है कि उनको मक्के की वादी में छोड़ दो। हाय हाय, छोड़ दो। अच्छा, वो मक्का कोई लग्जरी होटल, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, नोबडी ओवर देयर। आप इमेजिन करें, माशाल्लाह सभी मक्का होकर आए होंगे, काबा भी नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, सिर्फ पहाड़ हैं और धूप है, कोई दरख्त नहीं है। बीबी हाजरा हैं, हजरत इस्माइल हैं, और हुक्म हो गया कि वहां छोड़ के आ जाओ। आपने उनको वहां रखा, कुछ खजूरें दी, थोड़ा पानी दिया, और आप निकल गए। बीबी हाजरा कहती है, इब्राहिम किधर जा रहे हो हमें छोड़कर? आपने कोई जवाब नहीं दिया। कहे, इब्राहिम बताओ तो सही, किसके आसरे छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। 3 बार पुकारा। वो खातून भी कमाल की, आखिर में कहती, बस ये तो बता दो, जो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है? कहते, हाँ रब का हुक्म है। कहा, फिर ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, फिर हम राजी हैं। कमाल देखें, काश मेरा ये बयान मेरी माएँ सुने, मेरी बहनें सुने, थोड़ी सी कुर्बानी की बारी आए। हैं, फैमिली में अगर कोई कमजोरी आ जाए, कोई पैसे की कमी आ जाए, कोई घर में मुश्किल आ जाए, औरतें कहती हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी सारी चीजें चाहिए, चाहे तो मैं चोरी करनी, डाका डालना, अपनी माँ बाप को छोड़ना पड़े। हैं, बीवी आकर माँ बाप से छुड़वा देती है, घर में लड़ाई झगड़े। खुदा के वास्ते हम देखें कि जो रब का हुक्म है वो पहले है,
حرام روزی کی طرف نہ جانے دے اپنی فیملی کو. پہلے کے زمانے پتہ عورتیں کیسی ہوتی تھی, مرد صبح کام پہ جاتا تھا نا تو وہ عورتیں کہتی تھی دیکھو حلال کما کے آنا, حرام کما کر مت آنا, ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. آج کی عورت کہتی برابر والوں نے دیکھا کیسا گھر بنا لیا, ہمیں بھی ویسا ہی بنانا ہے, کچھ بھی کرو ہمیں بھی ایسی گاڑی چاہیے, ہمیں ایسا زیور چاہیے. اللہ کرے کہ یہ سیکھیں بی بی ہاجرہ سے. کہتی اللہ کا حکم ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ. اچھا اب کیا ہوا, چھوٹا بیٹا ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, پانی بھی ختم, کھجورے بھی ختم, اب کچھ ہے ہی نہیں. بچہ رونے لگا, پانی چاہیے. ہائے ہائے, ماں بچے کو روتا کیسے دیکھ سکتی ہے. اب ماں چلی پانی کو ڈھونڈنے, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ, دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ. اللہ اکبر. چلیں یہ صفا مروہ میں بی بی ہاجرہ دوڑی یہ تو پتا ہے, مگر شاید بہت ساروں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو میلین اخدرین گرین لائٹس کے درمیان جو سفر ہوتا ہے اور ہم دوڑتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. باقی چلتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں, یعنی آپ سوچیں اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے. جدھر جدھر اس ماں نے نارمل اسٹیپ لیے ہیں ادھر ادھر ہم سے نارمل اسٹیپ چلوایا گیا. جدھر وہ ماں دوڑی ہے ایگزیکٹلی اس مقام پر ہمیں دوڑنے کا حکم ہے. کوشچن یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ اس مقام پر دوڑی کیوں اور باقی نارمل کیوں چلتی گئیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں بی بی ہاجرہ جب صفا سے مروہ جاتی تھی نا تو آپ ذرا امیجن کریں, اب تو بہت بڑی عمارت بن گئی ہے, اے سی لگ گئے, ٹائلیں سب ختم کریں, اپنی نگاہوں میں ایک منظر بنائیں کہ ایک پہاڑ ہے دوسرا پہاڑ ہے. اب کعبہ تو نہیں ہے نا, ابھی تو کعبے کی تعمیر ہونا باقی تھی. ایک لکودک شہر میدان ہے اور بیٹا بیٹھا ہے رو رہا ہے. کتنی دور ہوگا زمزم کا کنواں اور صفا کتنا دور ہے, ٹھیک ہے. اب بی بی ہاجرہ جو ہے وہ چلتی رہی, پانی بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں, پانی بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں. اچانک ایک چھوٹی سی پہاڑی بیچ میں آتی تھی. وہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے نا ایکچولی وہ اتنی پہاڑی تھی جتنا یہ میلین اخدرین گرین لائٹس کا ایریا ہے. جب وہ آتی تھی تو بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے, وہ دوڑنا شروع کرتی تھی کہ بیٹا جلدی نظر آئے. جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی تھی بیٹا دیکھتی تھی, آپ کاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتی تھی, آپ سمپل چال چلتی تھی. اللہ اکبر. اب مروہ سے واپسی کی باری ہے, اسی اسموتھ وے میں چلتے ہوئے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں, پانی بھی ڈھونڈ رہی ہیں. پھر وہ چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے, پھر بی بی ہاجرہ دوڑتی ہیں کہ بچہ نظر نہیں آ رہا. جیسے پہاڑی ختم ہوتی اب پھر نارمل ہو جاتی. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے. جدھر جدھر آپ نے نارمل اسٹیپ لیے ہم ادھر نارمل چال چلتے ہیں. جب میلین اخدرین آتے ہیں ہمیں دوڑنا ہے کہ یہ دوڑنا سنت ہے. سبحان اللہ. اور اب کیا ہوا, اس بچے کے رونے کی وجہ سے انہوں نے پانی, ان کو تو نہیں ملا بی بی ہاجرہ کو, یہ دوڑانا تھا. سبحان اللہ. اور اللہ کو ادا کیسی پسند آئی. ہمارا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہمارا حج کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم سعی نہ کریں, 7 چکر پورے نہ لگائیں. اچھا جناب اب جاتے ہیں تو بی بی حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیروں کو رگڑتے ہیں, وہاں سے پانی نکلتا ہے. جب پانی نکلتا ہے تو آپ کی زبان سے نکلتا ہے زمزم. زمزم کے معنی ہے رک رک. اتنا تیزی سے پانی نکلا کہ آپ کی بے ساختہ زبان سے نکلا کہ پانی رک جائے. وہ کنویں کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اور ایسا جاری ہوا ہے, دنیا میں بہت ساری بورنگز ہیں, بہت سارے پانی کے کنویں نکلے, 100 سال 200 سال 500 سال میں ختم ہو گئے. آلموسٹ مور دین 5000 ایئرز ہو گئے ہیں. کروڑوں گیلن پانی اس سے نکل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کنواں ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ, حضرت اسماعیل کا کیسا معجزہ ہے. بیسٹ منرل واٹر اسے کہا جاتا ہے. بڑے ٹیسٹ کروائے گئے. میری ایک بار زمزم کے کنویں کے ایک انجینئر سے ملاقات ہوئی. وہ کہتا ہے روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن ہم سک کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کچھ انچ یہ کنواں نیچے چلا جاتا ہے, مگر جب صبح واپس آتے ہیں یہ کنواں واپس اتنا بھر چکا ہوتا ہے. یہ کدھر سے پانی آ رہا ہے, یہ کیسے جاری و ساری ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اچھا جناب اب پانی آ گیا. جیوگرافیکلی کو جنہوں نے تھوڑا دنیا میں دیکھا ہو, نہیں دیکھا تو کبھی گوگل پہ بیٹھ کے دیکھیے گا, کبھی دنیا کے میپ کو زوم کیجئے گا, آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان کو ہی دیکھ لیں. میں پچھلے دنوں ایجپٹ گیا, ایجپٹ کو خاص طور پہ دیکھیے گا, میری بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایجپٹ کو جب آپ زوم کریں گے نا, آبادی بالکل بیچ میں اور سیدھی آبادی ہے, رائٹ لیفٹ بالکل خالی. میں نے کہا یار یہ لوگ سیدھے گلی کی طرح ایک پوری روڈ کی طرح کیوں رہ رہے ہیں, رائٹ لیفٹ کیوں نہیں ہے. تو پتہ چلا اس پورے ایجپٹ کے اندر جہاں جہاں پانی ہے وہاں وہاں آبادی ہے. ہمارے بلوچستان میں کیوں زیادہ لوگ نہیں رہتے, کیوں ذرا پنجاب میں لوگ زیادہ ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے, صحرا ہے. جدھر پانی ہوگا ادھر لوگ رہیں گے, پانی ہی زندگی ہے. تو جناب کیا ہوا, اب پانی شروع کیا رب نے, زمزم شروع ہوا. دیٹ از ایکچولی ریزن کہ اب مکہ آباد ہونا شروع ہوا. لوگ آ کر رکنے لگے, وہاں رہنے لگے. بی بی ہاجرہ سے
इजाज़त मांगी, पानी है हम भी रुक जाएं, कर रुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हुई। अब अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को कि काबा तामीर किया जाए। ये काबा हज़रत आदम ने भी तामीर किया था, मगर तूफ़ान नूह में तूफ़ान की वजह से अब दीवारें नहीं थीं। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम कहते हैं मौला मुझे कैसे पता कि काबे की डायमेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली किस हुदूद अरबा पे काबा बनाना है। आज तो हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, हमारे पास उसकी डायमेंशंस होती हैं, हम अपने इंजीनियर को देते हैं कि भाई मेरे प्लॉट की साइज़ ये है, इसकी दीवार बनाओ 1 इंच आगे नहीं 1 इंच पीछे नहीं। अब काबा बनाना है और एग्जैक्टली उसी डायमेंशन पर बनाना है। सुभान अल्लाह। हदीसों के अल्फाज हैं, अल्लाह ने एक बादल भेजा, इरशाद फरमाया इस बादल के साथ जाओ, इस बादल का जो साया होगा एग्जैक्टली उसी साये की डायमेंशन में काबे की तामीर करनी है। हज़रत इस्माइल पत्थर पकड़ाते, हज़रत इब्राहीम पत्थर लगाते। सुभान अल्लाह। अब जिस पत्थर पर खड़े होकर ये तामीर हो रही है ये जन्नती पत्थर है और ये पत्थर है मकाम इब्राहीम। सुभान अल्लाह। काबे के सामने खड़े होना तो कितना ऊंचा है उसकी दीवार, कैसे हज़रत इब्राहीम का हाथ पहुंचा होगा। उलमा फरमाते हैं इस मकाम इब्राहीम ने लिफ्टर का काम शुरू किया। जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती मकाम इब्राहीम ऊंचा होता जाता। जब नीचे पत्थर लगाना होता ये पत्थर नीचे आ जाता और काबे की पूरी तामीर हो रही है। बेटा पत्थर पकड़ा रहा है, बाप पत्थर लगा रहा है और ये काबे की तामीर मुकम्मल होती है। एक यहाँ इश्क वाली बात कर दूं फिर बात को आगे चलते हैं। हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इब्राहीम की याद हज में कहाँ कहाँ है? सफ़ा मरवा का चलना बीबी हाजरा की याद है, ठीक है ना। अच्छा हम जब सही करते हैं रमी करते हैं तो हज़रत इब्राहीम, अभी आएगा वो वाक़या कि कैसे हुआ था, मगर रमी आज तो शैतान वहाँ नहीं है, आज पत्थर मार रहे हैं, वहाँ तो दीवार है। लॉजिक की कहती है, अकल, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि हर चीज़ अकल से कैलकुलेट ना किया करो। लॉजिक वाले लोग तो कल ये कहेंगे कि यार 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से बेहतर है काबे का तवाफ कर लो, काबा तो अल्लाह का घर है, ये तो पहाड़ है जिसके गिर्द हम चल रहे हैं। लॉजिक तो ये कहती है। अच्छा जनाब महीना के अंदर 3 रातें गुजारने से बेहतर है मैं 3-4 तवाफ मजीद काबे के कर लूँ, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा हुदूद हरम के अंदर 1 नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। शायद आप में से बहुत सारों को याद नहीं होगा कि अरफात हुदूद हरम में नहीं है, हुदूद हरम के बाहर है। लॉजिक वाला तो कोई बंदा ये कह सकता है कि यार हुदूद हरम के बाहर पूरा दिन गुजारने से बेहतर नहीं है काबे के सामने 9 ज़ुल्हिज्जा गुजार लूँ तो जनाब ज़्यादा सवाब मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हज का सफ़र बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि हर चीज़ लॉजिक से नहीं होगी। अल्लाह को अपने बंदों की याद बाकी रखना, उनकी याद मनाना कितना पसंदीदा है कि माँ की याद में सही बाकी रखी, खलीलुल्लाह की याद में रमी बाकी रखी। हालांकि आज वहां शैतान नहीं है। नबी पाक ने अरफात में 9 ज़ुल्हिज्जा गुजारा, सारे हाजियों का वहां जाना जरूरी। मेरे आका ने मिना की रातें मिना में गुजारी, उनकी वहां रातें गुजारना सुन्नत। तो ये सब बातें बता रही हैं कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि औलिया अल्लाह की याद ना मनाओ, अल्लाह वालों की बार बार याद क्यों मनाते हो, हर साल उनका दिन क्यों मनाते हो, तो मेरा सवाल उनसे यह है कि फिर हज कैसे करोगे? हज तो है ही अल्लाह की याद, अल्लाह वालों की याद में उन्हीं की अदाओं को अदा करना है। क्या सही करने वाला बीबी हाजरा की याद दिल से निकाल सकता है? क्या रमी करने वाला खलीलुल्लाह की याद दिल से निकाल सकता है? अरे ये किया इसीलिए गया कि सबको याद आए कि मेरे खलील ने क्या किया, उसकी ज़ौजा ने क्या किया, उस खानदान ने कैसी कुर्बानियां दी। आज बकरा काटते हैं, गायें काटते हैं, बोटियां भी हम खा जाते हैं, लेकिन जनाब उस कुर्बानी को तो याद करें कि उधर तो बच्चा ज़िबा करने का हुक्म था और खलीलुल्लाह की उस याद को आज हम याद कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये तमाम बातें हमें बता रही हैं कि अगर आज भी कोई औलिया किराम का, सहाबा किराम का, ना सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की याद में कोई दिन मनाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। ये हज पूरा है ही अल्लाह वालों की याद। और सुभान अल्लाह, मैं अपनी बहनों से भी एक बात कर लूं कि माँ की अदा थी ना सफ़ा मरवा, है तो औरत की अदा, मगर मैलैन अखदरैन में औरत को दौड़ने से मना कर दिया। सो समझ रहे हैं बात कि ग्रीन लाइट्स में मर्द दौड़ेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी, हालांकि वहां तो औरत दौड़ी थी। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्या वजह है? सुभान अल्लाह, देखिए कितना पाकीज़ा दीन है हमारा, है। शरीयत को ये पसंद नहीं है कि चूंकि मर्द चल रहे हैं और औरतें भी साथ चल रही हैं, अगर औरतें मर्दों के साथ दौड़ेंगी तो उनके पर्दे के मामलात, उनके जिस्म की हैयत ऐसी है कि वो दूसरों पर जाहिर होगी। तो पर्दा इतना मतलूब है कि सफ़ा मरवा के दरमियान, हालांकि दौड़ी माँ थी, औरतों को मना कर दिया गया कि आप नॉर्मल चाल से चलेंगी,
مرد دوڑیں گے. یہ میرا اور آپ کا دین ہے. یہ میری بہنوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ میلین اخدرین کے سامنے تو نارمل چال سے چل رہی ہیں, اور جناب وہیں مکے میں شاپنگ سینٹر میں, مدینے میں شاپنگ سینٹر میں بعض اوقات بے پردہ. چلو وہاں پردہ کر بھی لیا تو پھر یہاں آ کے کیوں بے پردگی والے معاملات کرتی ہیں؟ سیکھیں اس اسلام کے اس حکم سے کہ اسلام کو کتنا پسند ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے اختلاط نہ کریں, بے پردگی نہ ہو, اپنے معاملات کو جو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس کو فالو کریں. بہرحال اب کعبہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مکے میں تو پبلک تھی نہیں نا, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب میرا بیان اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے. اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی, آپ جبل ابو قبیس پر, یہ جو بالکل صفا کے ساتھ پہاڑ ہے, آپ اس پر چڑھ گئے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا. حضرت ابراہیم نے آواز لگائی. حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں, اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world, سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی. آپ نے کہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ, حج کرو. آپ کی آواز صرف انسانوں نے نہ سنی, جنات نے سنی, چرند و پرند سنی, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنی, عالم ارواح میں روحوں نے سنی. سبحان اللہ. روایت کے الفاظ ہیں اس وقت جس نے جواب دیا, جس نے اس کی جواب میں لبیک کہا, سبحان اللہ, جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا. 2 بار جس کی روح نے اس وقت جواب دیا وہ 2 بار, جس نے 3 بار لبیک پڑھا تھا وہ 3 بار. جتنی بار اس وقت لبیک جس نے کہا تھا, جس کی روح نے لبیک کہا تھا, وہ اتنی بار حج کو جائے گا. سبحان اللہ. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو. یہاں بھی بہت سارے حاجی موجود ہیں, مجھے بعد میں بھی سننے والے سنیں گے. اگر آپ نے حج کیا ہے یا حج کو جا رہے ہیں, یو آر سو لکی. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہماری روح کو یہ موقع دیا کہ حضرت ابراہیم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا تھا. سبحان اللہ. جب بھی کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب کعبہ تعمیر ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں, یہ آپ کی آل کی سبحان اللہ کیا کمال کی سیرت ہے. اچھا اب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوتا ہے 7 سال کی عمر ایک روایت کے مطابق, ٹھیک ہے. خواب میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اگین ذرا سمجھیے گا قربانی کا لیول. 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے. پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ, آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں. کتنا بڑا امتحان تھا. اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو. اچھا اب یہ بھی چلیں, آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا تو آپ کنفیوز رہے کہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے. تو یہ جو سوچ بچار ہے نا, سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ. تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے. ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ. عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے, ذبح کا دن. یہ ایکچولی یوم ترویہ, یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں. 8 ذوالحجہ کو خواب نے بتایا کہ یہ کنفیوز تھے, ہیزیٹیٹ تھے, اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف. سوچو بچار ہیں, کنفیوز کا لفظ واپس لیتا ہوں, سوچ بچار میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ یوم ترویہ تھا. عرفہ والے دن آپ کو یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے, تو اب آپ نے اس کو یوم عرفہ, اور پھر جس دن ذبح کرنے چلے تو یوم النحر. اچھا اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا, آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے, ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے. اللہ اکبر. وہ بیٹا بھی کیسا ہے. جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام, قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر, اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے, صبر والا پائیں گے. اللہ اکبر. اور ایسا ہی ہوا. آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں, آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو میں کہیں لے جا رہا ہوں, بتایا نہیں ماں کو, انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو. آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا. فوراً گیا بی بی ہاجرہ کے پاس, اے ہاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں آپ کے بیٹے کو لے کر؟ کہاں جا رہے ہیں؟
کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں, تیار کر کے لے گئے. کہ نہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. بی بی حجرہ کہتی ہیں. اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے, پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ہائے ہائے ہائے, رب کا حکم ہے نا. کیسی ماں تھی, کہتی پھر میں راضی ہوں. شیطان کا ادھر بس چلا نہیں, حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گئے. کہا بیٹے تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے. کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا, 2-3 میری گزارشات ہیں, ذرا مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا, کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ اب سنو, حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا. آپ کو باندھ بھی دیا, آپ کو لٹا بھی دیا, اور آپ نے چھری چلا بھی دی. ابھی حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا تھا نا کہ آگ کا کام جلانا ہے, اللہ چاہے تو نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا, وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ, یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی, سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈھا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے, وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, کیا یونیک تسبیح ہے, کیا یونیک تکبیر ہے. کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے؟ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں, is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے, اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اپنے بچوں کو بتائیں, ہو سکے تو یہ بیان بھی آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پر اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پر. آپ خود بھی بتائیں. ہمارے بچے, ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں, بکرے آ رہے ہیں, انجوائے ہو رہا ہے, گھوم آ رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار کیا ہوا تھا, یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی, یہ کیسی قربانی کی داستان ہے. کب بتائیں گے ہم, کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں, زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو, کیا حال ہوگا. کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو, گائیں کاٹو, خود ہی کھاؤ, انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر, لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر, کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر, کبھی اپنی خواہشات کی, اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے, تم بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی دے رہی ہے, تو نہیں تو دی نا جان, اے اللہ میں راضی. اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے. تو پلیز یہ جو آج پروگرام رکھا گیا, ایکچولی جو دن آنے والے ہیں, کچھ حج پر جا رہے ہوں گے, قربانی تو سارے ہی کریں گے نا. چاہے حج پر جاؤ تو وہ قربانی یاد رکھنا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے تھے, کعبہ بنایا, کیسے قربانیاں ہیں وہ, اللہ نے کیسی یادیں باقی رکھی ہیں اس فیملی کی اور اس خاندان کی. اور جب قربانی کریں تو وہ یاد کریں کہ بیٹا ذبح کرنے چلے تھے. اللہ کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں توکل نصیب ہو جائے.
ہمیں اس کی راہ میں قربانی کا جذبہ نصیب ہو جائے. اللہ نے انہیں دوست بنایا, اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنا لے. ہمیں بھی دین متین کی خاطر کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. کیا خوبصورت شخصیت ہیں. تربت حضرت ابراہیم پر اللہ, تربت حضرت اسماعیل پر, تربت حضرت بی بی ہاجرہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو آج الحمدللہ